نیکسٹ کیا ہے؟ گہری نیند. گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے نہیں. ٹھیک ہے، گہری نیند سے مراد تو وہ جھونکا ہے نا جو بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے. جیسا کہ بعض روایات میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو جاتی تو ان کے سر جو ہے وہ نیند سے بوجھل ہو کے جھکنا شروع کر دیتے تھے، یا جیسے انسان جھٹکے لیتا ہے نا ایسے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب اس میں اختلاف ہے کہ گہری نیند کو آپ کیسے جو ہے وہ کریں گے، ایکسپلین کیسے کریں گے. احناف عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی ہیئت میں سے کسی ہیئت میں اگر سوئے تو وہ گہری نیند نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی کچھ ہیئتیں ہیں نا، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، یا انسان قیام کی حالت میں ہے. تو اگر ان حالتوں میں کسی حالت میں ہو انسان جیسے کھڑے کھڑے سو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ گہری نیند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اور سو جائے تو یہ گہری نیند نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جھٹکا لگ جاتا ہے انسان کو. تو وہ اس کو گہری، وہ یہ کہتے ہیں کہ چت لیٹا ہوا ہو یا کروٹ پہ لیٹا ہوا ہو، یعنی زمین پہ، فرش پہ، بستر پہ. ٹھیک ہے، سیدھا لیٹا ہے یا کروٹ پہ پہلو کے بل لیٹا ہے تو یہ گہری نیند ہے. یہ احناف نے کہا ہے. باقی جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، گہری نیند ہے، ایک بندہ کھڑے کھڑے بھی نیند کے مزے لے سکتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی خراٹے لے کے سو سکتا ہے. تو یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ گہری نیند ہے. بعض لوگوں کو وہ بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے، بعض لوگوں کو کھڑے کھڑے بھی آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو وہ لیٹ کی بھی نہیں آتی. تو گہری نیند کو ہر بندہ سمجھتا ہے. گہری نیند سے مراد وہ نیند ہے کہ جس میں آپ کے حواس رخصت ہو جائیں، ہوش جاتا رہے. اچھا، نیند کیوں ناقض وضو ہے؟ دیکھیں، نیند خود ناقض وضو نہیں ہے. یہ اس لیے ناقض وضو ہے کیونکہ جب انسان کے حواس جاتے رہے تو اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ تم وضو کر لو. اصل ناقض وضو وہی ہے، جسم سے کسی چیز کا نکلنا. انبیاء اس سے مختلف. امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ بیماری تھی سلسلۃ البول کی، اور انہوں نے اپنی آخر عمر کے غالباً کوئی 17 سال شاید انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی، گھر پہ نماز پڑھتے تھے. پھر وفات کے وقت انہوں نے بتایا کہ اصل میں مجھے یہ بیماری ہے سلسلۃ البول کی، تو مجھے یہ ہوتا تھا. مطلب امام مالک جو ہے نا وہ ادب اور احترام کی ایک انتہا پہ، ان کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں نا بہت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ نہیں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی میں یہ درس دیتے تھے نا. مطلب مدینہ سے باہر نہیں نکلے، پیدائش سے لے کے وفات تک امام مالک جو ہے وہ مدینہ سے باہر نہیں نکلے. 80 سال سے زیادہ عمر تھی. اور جب درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو نہیں، غسل کر کے بیٹھتے تھے، اتنا ان کے نزدیک ہو. تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے میری بے دہانی یا غفلت کی وجہ سے، اس لیے میں گھر پہ نماز پڑھتا. تو اس کو سلسلۃ البول کہتے ہیں، پیشاب کے قطرے آنا. تو اس میں فقہا نے یہی کہا ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو تو وہ ایک مرتبہ وضو کر لے، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، جسے تجدید وضو کہتے ہیں، وضو نیا بنا لے ہر نماز کے لیے. پھر اس کے بعد اسے نماز میں بھی قطرے آ جائیں تو وہ معاف ہے، کیونکہ بیماری ہے نا.